السلام علیکم محترم ناظرین، شانی کریٹر یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ایک عالم فاضل ٹائپ کے بندے کو پھانسی لگنے والی تھی۔ وقت کے راجا نے کہا، میں تمہاری جان بخش دوں گا اگر تم میرے ایک سوال کا صحیح جواب بتا دو۔ سوال یہ تھا، عورت آخر چاہتی کیا ہے؟ عالم فاضل نے کہا، کچھ مہلت ملے تو پتہ کر کے بتا سکتا ہوں۔ راجا نے 1 سال کی مہلت دے دی۔ عالم بہت گھوما، بہت سے لوگوں سے ملا، مگر کہیں سے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ آخر میں کسی نے کہا، دور جنگل میں ایک چڑیل رہتی ہے، وہ ضرور بتا سکتی ہے تمہارے اس سوال کا جواب۔ عالم اس چڑیل کے پاس پہنچا اور اپنا سوال اسے بتایا۔ چڑیل نے کہا، میں ایک شرط پر جواب بتاؤں گی، اگر تم مجھ سے شادی کرو گے۔ عالم نے سوچا، صحیح جواب کا پتہ نہ چلا تو جان راجا کے ہاتھوں بھی تو جانی ہی ہے، اسی لیے شادی کے لیے رضامندی ہی بہتر ہے۔ شادی ہونے کے بعد چڑیل نے کہا، چونکہ تم نے میری بات مان لی ہے تو میں نے تمہیں خوش کرنے کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ میں 12 گھنٹے تک چڑیل اور 12 گھنٹے خوبصورت پری بن کے تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اب تم یہ بتاؤ کہ دن میں چڑیل بنوں یا رات کو؟ اب اس بیچارے نے سوچا، اگر یہ دن میں چڑیل ہوئی تو دن نہیں گزرے گا، اور رات میں ہوئی تو رات ڈر ڈر کے گزرے گی۔ آخر میں اس عالم نے کہا، جب تمہارا دل کرے تو پری بن جانا، اور جب تمہارا دل کرے تو چڑیل بن جانا۔ یہ بات سن کر چڑیل بہت خوش ہوئی اور اس نے خوش ہو کر کہا، چونکہ تم نے مجھے اپنی مرضی کی چھوٹ دے دی ہے تو میں ہمیشہ ہی پری بن کے رہا کروں گی۔ پھر چڑیل نے کہا، راجا کی طرف سے تم سے کیے گئے سوال کا جواب بھی یہی ہے، عورت ہمیشہ اپنی مرضی ہی کرنا چاہتی ہے۔ اگر عورت کو اپنی مرضی کرنے دو گے تو وہ پری بن کر رہے گی، اور اگر نہیں کرنے دو گے تو وہ چڑیل بن کر رہے گی۔ نوٹ: شادی شدہ لوگ اپنی باقی زندگی کا فیصلہ خود کر لیں کہ زندگی کیسی گزارنی ہے، پری کے ساتھ یا پھر چڑیل کے ساتھ۔ فیصلہ آپ کا اپنا، میرا فرض تھا سمجھانا۔ 3 سردار موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ ٹریفک پولیس والے نے ہاتھ کا اشارہ دے کر روکا۔ ادھر سے سردار نے بھی ہاتھ دیا، نا باؤ جی، اسی تا پہلا ہی تیننا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بہت سادہ انسان ہیں۔ سنا ہے ایک بار جہاز میں سفر کر رہے تھے، ایئر ہوسٹس 3-4 دفعہ پاس سے گزری تو بزدار صاحب نے اسے کہا، باجی اگر سیٹ نہیں مل رہی تو میری جگہ بیٹھ جائیے۔ ایک شخص کی مرتے وقت کی وصیت، بیٹا ڈیفینس والے 15 بنگلے لے لینا۔ چھوٹے بیٹے سے، بیٹا تم سے میں بہت پیار کرتا ہوں، اسی لیے گلشن والی 20 کوٹھیاں تمہیں دے رہا ہوں، اور بیگم صدر والی 11 فلیٹس تمہارے ہوئے۔ پاس کھڑی نرس بہت متاثر ہوئی اور اس کی بیوی سے بولی، آپ کتنی خوش قسمت ہیں، آپ کے شوہر کتنے امیر ہیں۔ بیوی بولی، کہاں کا امیر، وہ منحوس تو دودھ والا ہے، اپنے گاہکوں کا بتا رہا ہے۔ بٹ صاحب کی بیگم کو بٹ صاحب کا فون آیا، بہت مشکل سے بول رہے تھے۔ بیگم نے پوچھا، خیر تو ہے نا، کیا بات ہے؟ بٹ صاحب بولے، پیٹ میں گڑبڑ ہے۔ بیگم بولی، آپ تو خود حکیم ہیں، کوئی پھکی وغیرہ لے لیں۔ تو بٹ صاحب بولے، یار اگر پھکی کی گنجائش ہوتی تو میں اور گوشت نہ کھا لیتا۔ ایک آدمی میڈیکل سٹور پر گیا اور بولا، مجھے زہر چاہیے۔ میڈیکل سٹور والا، میں آپ کو اس وقت تک زہر نہیں دے سکتا جب تک آپ کے پاس اجازت نامہ نہ ہو۔ آدمی نے اسے اپنے 2 نکاح نامے دکھائے۔ میڈیکل سٹور والا بولا، پپو پتر وڈی بوتل دے پائی نو۔ شیخ صاحب جس بس میں بیٹھے تھے وہ نہر میں جا گری۔ سب لوگ اپنی اپنی جان بچانے کی فکر میں پانی سے نکلنے کی کوشش میں تھے، مگر شیخ صاحب پانی میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ شیخ جی پھولی ہوئی سانس توڑ کر بولے، او بغیرت کنڈکٹر نو لب رہا واں، میرے 25 روپے بقایا نے۔ بادشاہ، اس گستاخ کے کان کاٹ دو۔ سردار، نہیں یہ ظلم نہ کرو، میں اندھا ہو جاؤں گا۔ بادشاہ، کان کاٹنے سے کوئی اندھا نہیں ہوتا۔ سردار، چشمہ تیرے باپ کے کان پہ لگاؤں گا کیا؟ چینی بولا، ہمارے ہاں کتے اسکوٹر چلاتے ہیں۔ امریکی بولا، ہمارے ہاں بلی کار چلاتی ہے۔ انگلینڈ والے بولے،
ہمارے ہاں بندر جہاز چلاتے ہیں۔ تو پاکستانی بولا، اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہمارے ہاں تو گدھے پورا ملک چلا لیتے ہیں۔ لوگ اکثر پیٹرول پمپ کے باہر اپنی بیویوں کو موٹر سائیکل سے اتار دیتے ہیں۔ میں خود سوچنے لگا آخر کیوں؟ پھر میرا وہاں لگے بورڈ پہ نظر پڑی اور بہت ہنسا۔ وہاں لکھا ہوا تھا، آگ لگانے والی چیزوں کو پیٹرول پمپ سے دور رکھیں۔ آدمی نے اشتہار دیکھا، پرانا موبائل دو اور نیا موبائل لو۔ آدمی اس ایڈریس پر پہنچا لیکن وہاں کوئی دکان نہیں تھی۔ آدمی نے وہاں کھڑے دو لڑکوں سے اشتہار کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بندوق نکالی اور کہا، وہ اشتہار ہم نے ہی لگایا تھا، چل اب پرانا موبائل دے اور جا کے نیا موبائل لے آ۔ ایک لڑکے نے سردار سے سموسہ خریدا۔ لڑکا، سردار جی سموسے میں سے لڑکی کا بال نکلا ہے۔ سردار مسکراتے ہوئے، تو بھائی 10 روپے میں پوری لڑکی نکلے گی کیا؟ ایک سردار تھانے پہنچا اور اس نے کہا، میں نے چور پکڑا ہے اور اس کے پاؤں باندھ کر آیا ہوں۔ تھانے دار، ابے احمق، اس کے ہاتھ باندھنے تھے، وہ ہاتھوں سے رسی کھول کر بھاگ جائے گا۔ سردار، نہیں کھول سکتا۔ تھانے دار، وہ کیسے؟ سردار، کیونکہ وہ بھی سردار ہے۔ پپو، یار میں تو پھنس گیا ہوں شادی کر کے۔ دوست، کیوں کیا ہوا؟ پپو، یار بیوی کے میک اپ کا خرچہ برداشت نہیں ہوتا اور میک اپ کے بغیر بیوی برداشت نہیں ہوتی۔ ایک مرغی کھانے کے مالک کو صاف ستھرے اور دیانتدار ملازم کی ضرورت تھی۔ ایک امیدوار آیا تو مالک نے اس سے پوچھا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم انڈے چوری نہیں کرو گے؟ اس نے جواب دیا، جناب اس بات کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ میں نے ایک حمام پہ 3 سال نوکری کی اور ایک مرتبہ بھی نہایا نہیں۔ مالک نے کہا، شاباش، تمہاری نوکری پکی ہوئی۔ ایک شخص ٹیلی فون پر کون بول رہا تھا؟ جواب آیا، میں بول رہا ہوں۔ پہلا شخص، کتنی عجیب بات ہے نا، ادھر بھی میں بول رہا ہوں۔ کرایہ دار نے مالک مکان سے کہا، خدا کے لیے اس سال تو کھڑکیوں میں پٹ لگوا دیجئے، میں کمرے میں بیٹھتا ہوں تو تیز ہوا سے بال بکھر جاتے ہیں۔ مالک مکان نے کرایہ دار کے دیے کرائے میں سے 10 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، میرا اتنا خرچہ کرانے سے کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ کسی حجام سے اپنے بال کٹوا لیں؟ ایک بچے نے استاد سے کہا، ابو کہہ رہے تھے کہ وہ ایک مرغی آپ کو تحفے میں دیں گے۔ استاد یہ سن کر خوش ہو گیا اور مرغی کا انتظار کرنے لگا۔ ایک ہفتے تک مرغی نہ آئی تو استاد نے پوچھا، بیٹا آپ کی مرغی نہیں آئی؟ بچہ معصومیت سے بولا، وہ تو تندرست ہو گئی ہے۔ ایک میراثی چھپ چھپ کے سگریٹ پی رہا تھا۔ پیر صاحب نے غصے کے عالم میں اس سے پوچھا، عاشق علی تیرا روزہ نہیں؟ وہ بولا، علی جاں مولا آباد رکھے، روزے تے تواڈے ہوندے نے، ساڈیاں تا کچیاں قبراں ہوندیاں نے۔ ایک بوڑھی عورت بس میں کھڑی ہچکولے کھا رہی تھی۔ سب سیٹیں بھری ہوئی تھی اور کسی کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ اگلے سٹاپ سے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی بس میں سوار ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی ایک نوجوان اپنی سیٹ سے اٹھا اور مسکراتے ہوئے لڑکی سے بولا، آپ یہاں بیٹھیں۔ لڑکی نے ایک نظر ادھر ادھر دوڑائی اور بوڑھی عورت کا ہاتھ پکڑ کر خالی سیٹ پر بٹھا دیا۔ نوجوان نے کھڑی ہوئی لڑکی سے کہا، میں نے تو سیٹ آپ کے لیے چھوڑی تھی۔ لڑکی نے مسکرا کر کہا، بہن سے زیادہ ماں کا حق ہوتا ہے۔ ماں نے بیٹے کو لیٹے دیکھ کر کہا، تمہارے امتحان شروع ہونے والے ہیں اور تم ہو کہ رات دن سوتے رہتے ہو۔ بیٹے نے جواب دیا، امی ماسٹر صاحب نے کہا تھا تم اس وقت ہی پاس ہو سکتے ہو جب دن رات ایک کرو۔ ایک لڑکا امتحان میں ایک لڑکی کے پیپر سے نقل مار رہا تھا۔ نگران نے دیکھ لیا اور اسے اٹھا کر دور بٹھا دیا۔ جب اس لڑکے کو کچھ اور نہ سوجا تو سوال کے آخر میں لکھ دیا، جواب کا بقیہ حصہ باجی شبانہ کے پیپر میں ملاحظہ فرمائیں۔